بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرح میت کے جو مقدمہ تھا شرح میت کا اس کو مکمل کر لیا ہے۔ شرح میت کے مقدمے پر اجرا بھی ہوا ہے اور ترکیب بھی ہو گئی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے۔ اب مقدمے کے بعد ہم پہلی نو جو ہے اس کو شروع کریں گے۔ جی پڑھیں عبارت پہلی نو کی۔ النوع الأول حروف تدل الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا الباء للإلصاق وهو اتصال الشيء بالشيء إما حقيقة له به داء وإما مجازا۔ جی النوع الاول، النوع الاول اجرا کا طریقہ کار وہی ہے جس طرح ہم نے مقدمے کے اندر اجرا کیا تھا۔ اسم پر ہم کتنے سوال کرتے تھے؟ 9۔ فعل پر کتنے کرتے تھے؟ 8۔ اور حرف پر کتنے کرتے تھے؟ 2۔ 1 یہ عاملہ ہے یا غیر عاملہ؟ اگر عاملہ ہے تو پھر وہ دیکھ لیں گے بھی کون سا ہے، 7 قسموں میں سے کون سی قسم میں سے ہوگا۔ غیر عاملہ ہے تو غیر عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 16 قسمیں ہیں۔ 16 میں سے جون سی قسم ہوگی انہی قسم میں سے وہ ہوگا۔ تو النوع الاول، آپ مجھے یہ بتائیے یہ مفرد ہے مرکب ہے؟ مرکب ہے۔ مرکب کسے کہتے ہیں؟ اور زیادہ معانی پر دلالت کرے۔ النوع ایک کلمہ ہے، الاول یہ دوسرا کلمہ ہے۔ جی یہ ہو گیا مرکب۔ مرکب کی تعریف کیا ہے؟ جو ایک لفظ ہے کہ جو سے زیادہ بنا کے زیادہ معنی پر دلالت کرے۔ مرکب کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ جی النوع الاول مرکب مفید ہے غیر مفید ہے؟ مرکب مفید ہے۔ تو آپ نے اس کو مفید کیوں کہا؟ مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ بات کرنے والا بات کر خاموش ہو، سننے والے کو بات تمام سے نہ ہو۔ مرکب غیر مفید کی کل کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 14 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی یہ؟ النوع الاول۔ جی آپ بتائیں، آپ بتا دیں۔ جی النوع الاول مرکب غیر مفید کی 14 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ موصوف اور صفت کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ النوع یہ موصوف ہے، الاول یہ تو موصوف اور صفت کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ پتہ چلا یہ مرکب مفید نہیں، مرکب غیر مفید ہے۔ آگے چلیں جی حروف۔ اچھا النوع الاول، النوع کی حالت کون سی ہے؟ اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ مبتدا ہے۔ جی اس کا عامل کون ہے؟ ابتدا۔ ابتدا کا کیا عمل ہے؟ مبتدا اور خبر دونوں کو رفع۔ الاول اس کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے۔ اس کی رفعی حالت کیوں ہے؟ صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ النوع کی۔ النوع کی صفت ہے۔ جی آپ نے النوع کو موصوف بنایا، الاول کو صفت بنایا، قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں تو عام طور پر پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ جہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ النوع بھی معرفہ ہے، الاول بھی معرفہ ہے۔ دو معرفے اکٹھے آ گئے، پہلے کو موصوف دوسرے کو صفت بنا دیا۔ اچھا جی صفت کی تعریف کیا ہے؟ صفت وہ تابع جو مطبوع میں مطبوع کے متعلق میں پائے جانے جو والا مطبوع یا مطبوع کے متعلق میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے۔ جی صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ کون کون سی؟ صفت بحال متعلق ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے الاول یہ صفت بحال ہی ہے، صفت بحال متعلقی ہی ہے؟ صفت بحال ہے، صفت بحال ہی کس کو کہتے ہیں؟ جو مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے۔ جو مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر۔ اچھا صفت بحال ہی اور بحال متعلقی ہی کو پہچاننے کا ضابطہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟
کلمہ کو ہم نے صفت بنایا اس کو اونچی آواز سے اس بولو. کلمہ کو ہم نے صفت بنایا دیکھیں گے سیگا صفت ہے یا نہیں. اگر سیگا صفت نہیں ہے تو وہ صفت بحال ہی ہوگی. اگر سیگا صفت ہے تو دیکھیں گے اس کا فاعل ظاہر ہے یا نہیں. اگر اس کا فاعل ظاہر نہیں ہے تو صفت بحال ہی ہوگی. اگر اس کا فاعل ظاہر ہے تو صفت بحال متعلق کے لیے ہوگی. بات کی سمجھ آ گئی. جس کو ہم نے صفت بنایا ہے اس کو دیکھیں گے وہ صیغہ صفت ہے یا نہیں. اگر صیغہ صفت نہیں تو صفت بحال ہی. اگر صیغہ صفت ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں. اس کا فاعل ظاہر ہے یا نہیں. اگر اس کا فاعل ظاہر نہیں تو پھر بھی صفت بحال ہی. اگر فاعل ظاہر ہے تو پھر صفت بحال متعلقی ہی. بات کی سمجھ آ گئی. الاول یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. صیغہ صفت ہے. بتاؤ اس کا فاعل ظاہر ہے نہیں ہے. تو جب فاعل ظاہر نہیں تو پھر کون سی صفت بنے گی؟ صفت بحال ہی. صفت بحال ہی اپنے مطبوع کے کتنی چیزوں میں مطابق ہوتی ہے؟ 10 چیزوں میں. 10 چیزیں کون کون سی ہیں؟ تعریف و تنقیر، تذکیر و تانیث، رفع نصب جر، واحد تثنیہ جمع. ان 10 میں سے بیک وقت کتنی کا پایا جانا ضروری ہے؟ 4 کا پایا جانا ضروری ہے. کون سی 4؟ تعریف و تنکیر میں سے 1، تذکیر و تانیث میں سے 1، رفع نصب جر میں سے 1، واحد تثنیہ جمع میں سے 1. جی اب آپ یہاں پر مطابقت پوری کریں. النوع الاول میں تعریف و تنکیر میں سے دونوں الاول بھی النوع بھی معرفہ. النوع بھی معرفہ اور الاول بھی معرفہ. تعریف و تنکیر میں سے دونوں معرفہ ہیں. جی النوع بھی مذکر، الاول بھی مذکر. تذکیر و تانیث میں سے دونوں مذکر ہیں. النوع کی رفعیت اور اول کی بھی رفعیت. رفع نصب جر میں سے دونوں مرفوع ہیں. النوع بھی مذکر، الاول بھی مذکر. النوع بھی واحد. النوع بھی واحد، الاول بھی واحد. واحد تثنیہ جمع میں سے دونوں واحد ہیں. واحد ہیں دونوں. واحد ہیں. دونوں معرفہ ہیں، دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں اور دونوں مرفوع ہیں. چاروں طرح سے مطابقت یہاں پر پوری ہے. النوع کا اعراب اصلی ہے طبعی ہے؟ اصلی ہے. اعراب اصلی کسے کہتے ہیں؟ جو عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا عامل کون ہے؟ ابتدا. ابتدا. عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. کون کون سی؟ عامل لفظی، عامل معنوی. عامل لفظی اور عامل معنوی. تو النوع کا عامل لفظی ہے معنوی. عامل معنوی. عامل معنوی کسے کہتے ہیں؟ جو نظر عامل لفظی اور عامل معنوی پڑھا نہیں. عامل لفظی جو لفظوں میں ظاہر ہو نظر آئے اور عامل معنوی ہوتا ہے جو لفظوں میں نظر ہے. عامل معنوی کی کتنی قسمیں ہیں؟ عامل معنوی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ جی ابتدا یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا اور فعل مضارع کا نواصب جوازم سے خالی ہونا. یہ ہے عامل معنوی کی 2 قسمیں. تو عامل معنوی پہلی قسم کیا؟ ابتدا. ابتدا کا عمل کیا؟ مبتدا اور خبر دونوں کو رفع. تو النوع کا اعراب پھر اصلی ہوا طبعی ہوا. الاول اس کا اعراب اصلی ہے طبعی ہے. اعراب طبعی کسے کہتے ہیں؟ الاول کا اعراب کس کے تابع ہو کر آیا ہے؟ النوع کے تابع ہو کر آیا. توابع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں. کون کون سی؟ صفت، تقیید، بدل، عطف، بہر، وصف، بیان. 5 میں سے کون سی قسم ہے؟ یہ صفت ہے. صفت کی تعریف کیا ہے؟ صفت وہ تابع جو مطبوع میں یا مطبوع کے متعلق میں پائے جانے والے معنی پر دلالت معنی کرے. پر دلالت کرے. النوع الاول. النوع کا اعراب کون سی قسم والا آئے گا 16 قسموں میں سے؟ اس کا نام کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح. النوع جو ہے یہ تو صحیح نہیں، یہ تو اجوف واوی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی نحویوں کے نزدیک نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. جس کے آخر میں شروع میں آ جائے، درمیان میں آ جائے. نحویوں کے نزدیک وہ صحیح ہوتا ہے. صرفیوں کے نزدیک صحیح نہیں ہوتا. صرفیوں کے نزدیک صحیح وہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں، فا عین لام کے مقابلہ میں حمزہ بھی نہ ہو، حرف علت بھی نہ ہو اور 2 حرف ایک جنس کے بھی نہ ہوں. وہ ہوتا ہے صرفیوں کے نزدیک صحیح. نحویوں کے نزدیک صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. 9 صرفیوں کے نزدیک اجوف واوی ہے اور نحویوں کے نزدیک یہ صحیح ہے. تو پہلی قسم والا اعراب آئے گا
یہ نو جو ہے مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے. مفرد ہے، نو مفرد کسے کہتے ہیں؟ ایک ہی لفظ اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے، نو مفرد ہے، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی پر اس کی دلالت ہے. منصرف بھی ہے، منصرف کسے کہتے ہیں؟ جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب نہ پایا جائے جو دھوکے کا مقام ہو، تو یہ کیا ہے؟ منصرف ہے. اور صحیح بھی ہے کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے. الاولو، اس کا اعراب کون سی قسم والا آئے گا؟ پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. جی آگے چلتے ہیں. حروفن، جی حروف مفرد ہے مرکب ہے؟ مفرد کسے کہتے ہیں؟ دلالت کرے. جب کوئی کلمہ مفرد بن جائے پھر اس پر کیا سوال ہوگا؟ جی بتائیے. حروف اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے. علامات اسم میں سے کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ آخر میں تنوین ہے. اور بھی ایک علامت ہے، یہ جمع ہے. یہ کیا ہے؟ حروف کس کی جمع ہے؟ حرف کی جمع ہے. تو 2 علامتیں پائی جا رہی ہیں، آخر میں تنوین بھی ہے اور یہ جمع بھی ہے. تو بتا پھر یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف؟ اسم. جب کوئی کلمہ اسم بن جائے پھر کتنے سوال کرتے ہیں؟ 9 سوال کرتے ہیں. پہلا سوال کیا ہے؟ جی اونچی بول. جی بتا. حروفن مرب ہے یا مبنی؟ مرب ہے. مبنی کوئی بھی اسم مبنی الاصل نہیں ہو سکتا. اگر ہوا تو مبنی غیر الاصل ہوگا. مبنی غیر الاصل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ اسماء مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصغار، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی. اچھا، ان 8 قسموں میں سے کسی قسم میں سے حروف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پکی بات اب یہ مبنی نہیں ہو سکتا. کیا ہوگا؟ یہ مرب ہوگا. اور مرب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے. یہ کیا ہے؟ مرب کی تعریف. ویسے یہ مرب کی تعریف نہیں، یہ مرب کا حکم ہے. یہ مرب کا حکم ہے. مرب کی تعریف کیا ہے؟ مرب وہ اسم ہوتا ہے جو غیر کے ساتھ مرکب ہو، جو غیر کے ساتھ مرکب ہو، مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اور اس کا عامل اس کے ساتھ ہو، اس کا عامل بھی اس کے ساتھ ہو. یہ ہے مرب کی تعریف. آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آپ کو یہ پڑھا دیا جاتا ہے بھی مرب کی تعریف کیا ہے؟ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے. یہ آپ مبتدی طالب علم ہیں، آپ کی آسانی کے لیے آپ کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے. حالانکہ یہ مرب کی تعریف نہیں، یہ مرب کا حکم ہے. مرب کا آخر جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اچھا جی، پھر کیا سوال ہوگا؟ مرب مبنی. اس کے بعد کیا سوال ہوگا؟ یہ معرفہ ہے یا ناکرہ؟ معرفہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 7 قسمیں ہیں. پہلی قسم کون سی ہے؟ اسماء مضمرات میں سے حروف ہے؟ نہیں ہے. دوسری قسم اسماء اعلام. اعلام یہ جمع ہے علم کی. علم کسے کہتے ہیں؟ نام کو. بتاؤ حروف نام ہے؟ نہیں. دوسری بھی نہیں بن سکتی. تیسری قسم اسماء اشارات. یہی ہے. تو اسماء اشارات میں سے حروف ہے؟ نہیں ہے نا. اسماء اشارات کون کون سے ہیں بھائی؟ تو حروف ان میں سے ہے. جی چوتھی قسم کون سی ہے؟ اسماء موصولہ. جی وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سے حروف ہے. تو پتہ چلا یہ چوتھی بھی نہیں. 5ویں قسم کون سی ہے؟ معرفہ بانیدہ. حروف پر حرف ندا داخل ہے تو 5ویں قسم بن سکتی ہے؟ نہیں. 6ٹھی قسم کیا ہے؟ معرب باللام. اس کے شروع میں الف لام ہے، بن سکتی ہے 6ٹھی قسم. 7ویں قسم بن سکتی ہے. 7ویں قسم کون سی ہے؟ وہ اسم معرفہ بانیدہ کے علاوہ بقیہ 5 اسماء میں سے کسی کی طرف مضاف و اضافت معنویہ والا. وہ اسم بقیہ معرفہ بانیدہ کے علاوہ ایک کٹاں گے تے کنے رہ گئے پیچھے؟ 6 رہ گیا نا. تے خود قسم اے آپ ہے نا، اے بھی وچوں نکل گیا تے پیچھے 5 رہ گیا نا. 5 چوں کسے ایک والا مضاف ہوئے گا. وہ اسم معرفہ بانیدہ کے علاوہ
بقیہ 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف و اضافت معنویہ والا. تو حروفن جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اگر میں کہوں یہ مضاف ہو رہا تو آپ کیا کہو گے بھائی؟ اگر یہ مضاف ہوتا تو اس پر تنوین نہ آتی, اس پر تنوین نہ آتی. اس پر تنوین آ گئی ہے. تنوین نے ہمیں بتا دیا کہ آگے مضاف نہیں ہو سکتا کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی. تو بتاؤ, ہم نے معرفہ کی 7 قسموں کو تلاش کر لیا, ان میں سے کوئی نشانی حروف میں پائی جاتی ہے؟ تو پتہ چلا یہ معرفہ نہیں نکرہ ہے. پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ بتا, حروف مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے. علامات تانیث جو اسم میں استعمال ہوتی ہیں کتنی ہیں؟ 4. کون کون سی؟ جی کون کون سی؟ تو دیکھ لیں آپ, حروف کو دیکھیں, نہ تو یہاں تا ملفوظہ ہے, نہ تا مقدرہ ہے, نہ الف مکسورہ ہے, نہ الف ممدودہ. پتہ چلا یہ مؤنث نہیں ہے, یہ مذکر ہے. پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ واحدہ تثنیہ ہے یا جمع؟ تو بتاؤ, حروف واحد ہے, تثنیہ ہے یا جمع؟ جمع ہے. یہ کیا ہے؟ جمع ہے. جی حروف کو بنایا آپ نے جمع, اور آپ نے پڑھا ہے واحد, تثنیہ اور جمع. اسم کی آپ نے جو 3 قسمیں پڑھی ہیں نا, اسم واحد بھی ہوتا ہے, تثنیہ بھی ہوتا ہے, جمع بھی ہوتا ہے. واحد وہ ہوتا ہے جو 1 پر دلالت کرے, تثنیہ وہ ہوتا ہے جو 2 پر دلالت کرے, جو 2 پر دلالت کرے, اور اس کے مفرد کے آخر میں الف ماقبل مفتوح یا یا ساکن ماقبل مفتوح اور نون ہوتا ہے. اور جمع کسے کہتے ہیں؟ جو 2 سے زائد پر دلالت کرے لیکن اس کے مفرد میں کچھ تبدیلی کی گئی ہو, اس کے مفرد میں. تو حروف جو ہے یہ واحد بھی نہیں, تثنیہ بھی نہیں, یہ جمع ہے. یہ کیا ہے؟ 2 سے زائد پر دلالت کر رہا ہے اور اس کے مفرد میں تبدیلی ہوئی ہے. اور تبدیلی کی میں نے آپ کو 4 صورتیں پڑھائی تھیں. کتنی صورتیں؟ پہلی صورت کیا تھی؟ مفرد میں کسی حرف کی زیادتی کر کے تبدیلی کی گئی ہو, جیسے راجولن سے رجالن. رجل واحد ہے, رجال اس کی جمع ہے. رجل کے اندر الف کی زیادتی ہوئی تو رجل سے رجال بنا, یہ جمع بن گیا. دوسری صورت, مفرد میں کسی حرف کی کمی کے ساتھ تبدیلی کی گئی ہو. مثال دو. رسولن سے رسولن. رسول یہ واحد ہے, رسول یہ جمع ہے, تو رسول سے رسول بنا ہے. تو مفرد کے اندر کسی حرف کی کمی ہوئی ہے, وہ کمی کیا ہوئی ہے؟ واو. رسول سے واو کو ہٹا کر جمع بنایا تو رسولن بن گیا. جی تیسرا مقام, مفرد میں کسی حرف کی کمی اور کسی حرف کی زیادتی کے ساتھ تبدیلی. مفرد میں کسی حرف کی کمی اور کسی حرف کی زیادتی کے ساتھ تبدیلی کی گئی ہو, جیسے کثیرن سے اکثراتن. کثیرن سے اکثراتن. اکثرہ یہ کثیر کی جمع ہے. اکثرہ یہ کس کی جمع ہے؟ کثیر کی جمع ہے. اب اکثرہ کے اندر زیادتی ہوئی ہے, کثیر کے اندر دیکھو حمزہ ہے نہیں ہے, اکثرہ کے اندر آ گیا کہ نہیں؟ آ گیا. تو یہ حرف کی زیادتی ہوگی. کثیر کے اندر یا ہے, اکثرہ کے اندر یا نہیں ہے, یہ حرف کی کمی ہو گئی ہے. مفرد میں کسی حرف کی زیادتی اور کسی حرف کی کمی کر کے تبدیلی کی گئی ہو, کثیرن سے اکثراتن. نمبر 4, مفرد میں کسی حرکت کی تبدیلی کے ساتھ تبدیلی کی گئی ہو. مفرد میں کسی حرکت کی تبدیلی کے ساتھ تبدیلی کی گئی ہو, جیسے بھائی اسدن سے اسدن. آسادن سے اسدن. آسادن سے اسدن. اب حروف کو آپ نے بنایا ہے جمع. کیا بنایا ہے؟ جمع. کس کی جمع ہے؟ یہ حرف حرف کی جمع ہے. تو بتا ادھر کیا ہوا ہے؟ واو کی زیادتی ہوئی ہے. ادھر مفرد کے اندر حرف کی زیادتی کر کے تبدیلی کی گئی ہے. مفرد کے اندر حرف کی زیادتی اس کا مفرد تھا حرف, تو حرف کے اندر کس چیز کی زیادتی ہوئی؟ واو کی زیادتی ہوئی, تو حرف سے حروف بنا, یہ بن گیا جمع. اچھا جب کوئی کلمہ جمع بن جائے پھر کیا سوال کریں گے؟ جمع مذکر سالم ہے. یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر؟ یہ جمع بتا, حروف جمع سالم ہے یا جمع مکسر؟ جمع مکسر. جمع مکسر ہے. جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد کی بنا ٹوٹ جائے, جس کے واحد کی بنا ٹوٹ جائے. حروف کا واحد کیا ہے؟ حرف. تو حرف کی بنا ٹوٹ چکی. آپ دیکھیں حرف کے اندر ہا را فا, تو حرف میں را کے بعد فا ہے اور حروف میں را کے بعد واو ہے.
تو دیکھ لیں آپ جمع مکسر ہے، واحد کی بنا ٹوٹ چکی ہے، واحد کے اندر را کے بعد فا ہے اور جمع کے اندر را کے بعد واو ہے، را کے بعد واو ہے۔ تو جمع مکسر کی پھر کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، دو کون کون سی؟ مكسر زائد مکسر غیر منصرف۔ جمع مکسر منصرف اور جمع مکسر غیر منصرف۔ جی یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مكسر غير منصرف. منصرف ہے۔ جی جمع مکسر منصرف ہے، جمع مکسر غیر منصرف جمع مکسر منصرف منصرف ہے۔ جمع مکسر غیر منصرف کی میں نے آپ کو ایک پہچان بتائی تھی کہ پہلے دونوں حرفوں پر فتحہ ہوگا، تیسری جگہ الف ہوگا، آخر میں تنوین نہیں ہوگی۔ حروف کے پہلے دونوں حرفوں پر فتح ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں تنوین بھی موجود ہے۔ پتہ چلا یہ جمع مکسر غیر منصرف نہیں ہے، جمع مکسر منصرف ہے۔ جمع کی با اعتبار معنی کے کتنی قسمیں ہیں؟ دو، کون کون سی؟ جمع قلت، جمع کثرت۔ یہ کون سی جمع ہے؟ جمع کثرت، یہ جمع کثرت ہے، کیونکہ جمع قلت کے آپ نے 6 اوزان پڑھے ہیں، ان 6 اوزان میں سے کوئی وزن فعول نہیں ہے، اس سے ہمیں پتہ چل گیا یہ جمع کثرت ہے، قلت نہیں ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا جی اس پر؟ عامل ہے یا نہیں؟ حروفن، یہ عامل ہے یا نہیں؟ نہیں ہے۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ بتا یہ معمول ہے یا تابع؟ معمول ہے۔ معمول ہے۔ کیا ہے یہ؟ معمول ہے۔ معمول ہے، کیونکہ اس کا عامل پیچھے موجود ہے، وہ پوچھتا ہوں میں آپ سے ابھی۔ پھر کیا سوال ہوگا جی؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ تو حالت دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ عامل کو دیکھتے ہیں، جیسا عامل ہوتا ہے ویسی، اگر عامل نصب دینے والا تو حالت، اگر عامل جر دینے والا تو حالت، اگر عامل رفع دینے والا تو حالت رفع ہوگی۔ عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، کون کون سی؟ عامل لفظی کسے کہتے ہیں؟ عامل مانوی کسے کہتے ہیں؟ ظاہر نہ ہو، جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو۔ آپ مجھے یہ بتائیے حروفن کا عامل لفظی ہے یا مانوی؟ مانوی ہے۔ عامل مانوی ہے۔ عامل مانوی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، کون کون سی؟ ابتدا یعنی اسم کا عوامل لفظ سے خالی ہونا اور پھر مضارع کے نواسب جوازم سے خالی ہونا۔ ابتدا یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا، یہ اسم کو رفع دیتا ہے، اور فعل مضارع کا نواسب جوازم سے خالی ہونا یہ فعل مضارع کو رفع دیتا ہے۔ اب حروف فعل مضارع تو ہے نہیں، پکی بات ہے، ایک بچ گیا، وہ کون سا ہے؟ ابتدا۔ اس کا عامل کون ہے؟ ابتدا۔ تو ابتدا کا کیا عمل ہے؟ مبتدا و خبر دونوں کو رفع۔ تو ہم نے مبتدا کس کو بنایا ہے؟ اچھی بولو، النوع الاول کو بنایا مبتدا، تو حروف اب کیا بن جائے گا؟ خبر بنے گا۔ کیا بنے گا؟ تو ابتدا جو ہے وہ مبتدا اور خبر دونوں کو رفع دیتا ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ تو حروف کی پھر حالت کون سی ہو گئی؟ رفعی حالت ہوئی۔ پھر کیا سوال ہوگا؟ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ یعنی اگر اس کی حالت نصبی ہے تو نصب کیسے آئے گا؟ حالت جری ہے تو جر کیسے آئے گا؟ حالت رفع ہے تو رفع کیسے آئے گا؟ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ تو اس کو ہم تلاش کریں گے اس میں متمکن کی جو ہم نے 16 قسمیں پڑھی ہیں اعراب کے لحاظ سے، وہاں تلاش کریں گے۔ بتا بھائی ان 16 قسموں میں سے کون سی قسم بن سکتی ہے حروف؟ تیسری قسم جمع مکسر منصرف۔ کون سی قسم بنے گی؟ تیسری قسم۔ کیا نام ہے اس کا؟ جمع مکسر منصرف۔ تیسری قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ جی پہلی، دوسری، تیسری قسم کا اعراب لفظی آتا ہے تقدیری؟ لفظی کسے کہتے ہیں؟ پہلی، دوسری، تیسری قسم کا اعراب بالحرکت آتا ہے یا اعراب بالحرف؟ اعراب بالحرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر اور پیش کو کہتے ہیں۔ تو حروف کا اعراب آ گیا، پھر کون سی قسم والا؟ تیسری قسم والا۔ پھر کیا سوال ہوگا جی؟ اس پر تنوین آئے گی؟ آئے گی یا نہیں؟ اس پر تنوین آئے گی۔ یہ ہے 9واں سوال، اس پر تنوین آئے گی؟ تو بتا اس پر تنوین آئے گی کہ نہیں؟ آئے گی۔ اس پر تنوین آئے گی یا نہیں؟ آئے گی۔ آئے گی، کیونکہ 5 اسماء ہیں جن پر تنوین نہیں آتی، ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں
تو اس لیے اس پر تنوین آئے گی. النوع الاول حروف، یہاں تک بحث ہو چکی. اب ہم چلتے ہیں تجر الاسم کی طرف. تجر، وہی سوال ہوگا بھائی یہ مفرد ہے یا مرکب؟ مفرد. اسم ہے، فعل ہے، حرف؟ کیا ہے یہ؟ فعل ہے. تجر فعل ماضی ہے یا مضارع؟ فعل مضارع. علامات مضارع کتنی پڑھی ہیں آپ نے؟ 4. کون کون سی؟ حمزہ، تا، یا، نون. حمزہ، تا یا نون. یہاں پر ان 4 میں سے کون سی علامت ہے؟ تا. تا کتنے سیغوں کے شروع میں آتی ہے؟ 8. کون سے ہیں وہ 8؟ واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور 6 حاضر کے. یہ ہیں 8 صیغے جن کے شروع میں تا آتی ہے. ان 8 صیغوں میں سے یہاں پر تا کس صیغہ کے شروع میں ہے؟ واحد مؤنث غائب کے شروع میں ہے. کس کے؟ واحد مؤنث غائب کا یہ صیغہ ہے. اچھا، یہ بن گیا تجر فعل. تو اب اس پر پہلا سوال کیا ہوگا؟ فعل متصرف ہے یا غیر متصرف؟ بتا، یہ فعل متصرف ہے غیر متصرف؟ فعل متصرف کسے کہتے ہیں؟ جس کی گردانیں آتی ہوں. فعل غیر متصرف کسے کہتے ہیں؟ جس کی گردانیں نہ آتی ہوں. اچھا، پھر کیا سوال ہوگا جی؟ جی پھر سوال ہوگا یہ فعل تام ہے یا ناقص؟ افعال ناقصہ کل کتنے ہیں؟ 17 ہیں. کانا، سارا، واللہ، باتا، اسبا، ہمسا، آدھا پڑھے ہیں نا؟ ان میں تجرو پڑھے آپ نے؟ پتہ چلا یہ ناقص نہیں، یہ تام ہے. یہ کیا ہے؟ تام ہے. پھر کیا سوال ہوگا جی؟ فعل لازم نہیں، فعل معروف ہے یا؟ بتاؤ یہ کون سا فعل ہے؟ فعل معروف ہے. فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، یعنی جس کا فاعل معلوم، اسے فعل معروف کہتے ہیں. پھر کیا سوال ہوگا؟ لازم ہے یا پھر متعدی؟ جی یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ فعل لازم اور متعدی کو پہچاننے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے. یہ کس باب سے ہے؟ تجرو ناصر ینصر سے. اس کا مصدر آپ نے کیا پڑھا ہے؟ الجر، کھینچنا، گھسیٹنا. اس کا واحد مذکر غائب ماضی کیا آئے گا؟ جرہ. تو جرہ کا ترجمہ کرو کیا ہے؟ اس ایک مرد نے کھینچا یا اس ایک مرد نے گھسیٹا. نے کا لفظ آ گیا کہ نہیں؟ تو پکی بات ہے یہ کون سا فعل ہوا؟ متعدی ہے. تو تجر لازم ہے متعدی ہے؟ متعدی ہے. اور بھائی ترجمہ جب کرنا ہے ماضی کا کرنا ہے، مضارع کا نہیں. مضارع میں تو نے وغیرہ نہیں نہ آئے گا. کہاں آئے گا؟ ماضی کا کریں گے. اور واحد مذکر کا ماضی کا آپ ترجمہ کر لیں، ترجمے میں نے آ جائے تو متعدی، نہ آئے تو وہ لازم ہے. تو تجر جو ہے یہ کیا ہے؟ متعدی ہے. اور متعدی کسے کہتے ہیں؟ اکیلا فاعل کے ساتھ پورا نہ ہو، مفعول بھی کا تقاضا بھی کرے. متعدی کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ جی یہ کون سا متعدی ہے؟ متعدی بیاک مفعول. بیاک مفعول. جی متعدی بیاک مفعول کسے کہتے ہیں؟ جو ایک مفعول کا تقاضا جو کرے. ایک مفعول کا تقاضا کرے. بتا بھائی اس کا ایک مفعول کون سا ہے؟ جی اس کا ایک مفعول کون سا ہے؟ الاسم. یہ اس کا ایک مفعول ہے. جی پھر کیا سوال ہوگا؟ یہ تجر فعل جو ہے یہ مورب ہے یا مبنی؟ یہی سوال ہوگا. تو بتاؤ فعل مضارع کب مورب ہوتا ہے؟ جب نون ہے جمع مؤنث اور نون ہے تاکید سے خالی ہو. یعنی مضارع پر جمع مؤنث کا نون بھی نہ ہو، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر وہ نون بھی نہ ہو، اور تاکید کا نون بھی نہ ہو. تاکید کے 2 نون پڑھے نا آپ نے، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ. وہ نون بھی نہ ہو اور جمع مؤنث کا نون بھی نہ ہو تو فعل مضارع مورب ہوتا ہے. تو یہ فعل مضارع مورب ہوا، مبنی مورب ہے. پھر کیا سوال ہوگا جی؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی تو جیسا عامل ہوگا ویسی حالت ہوگی. بتاؤ فعل مضارع سے پہلے حروف نواسب میں سے کوئی حرف ہے تو حالت نصبی ہو سکتی ہے؟
حروف جوازم میں سے کوئی حرف ہے تو اس کی حالت جزمی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو پھر اس کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے. رفعی حالت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نواصب جوازم سے خالی ہے. پھر کیا سوال ہوگا؟ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ یعنی اس کی حالت اب رفعی ہے تو رفع کس طرح پڑھیں گے؟ رفع اس کا لفظی آئے گا، تقدیری آئے گا، کیا آئے گا، کیسے آئے گا؟ تو وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں آپ نے؟ 4 قسمیں پڑھی ہیں. پہلی قسم کون سی ہے؟ ونون اناث. دوسری قسم. تیسری قسم. مفرد معطل الفی. چوتھی قسم. فعل مضارع صحیح یا معطل با ضمائر بارزہ. جی 4 قسموں میں سے کون سی قسم بنے گی؟ پہلی قسم. پہلی قسم کا اعراب کس طرح آتا ہے؟ جزم سکون کے ساتھ. تجر کی حالت کون سی ہے؟ رفعی ہے. تو رفع کیسے آیا ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ آیا ہے. جی تجر ہے فعل. فعل پر بحث کتنی طرح سے ہوتی ہے؟ 2 طرح سے ہوتی ہے، فاعل کے لحاظ سے اور اعراب کے لحاظ سے. آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہو. اعراب کے لحاظ سے بحث ماضی پر نہیں ہوتی کیونکہ ماضی مبنی ہوتی ہے، البتہ فاعل کے لحاظ سے ہوتی ہے. اور جو فعل مضارع ہوتا ہے اس پر بحث فاعل کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے اور اعراب کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے. اعراب کے لحاظ سے تو بحث ہوگی، اس کی حالت رفعی ہے. اب ہم نے بحث کرنی ہے فاعل کے لحاظ سے. فاعل کو بھی تو پہچاننا ہے کہ نہیں پہچاننا؟ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیغوں کی کرنی ہے تقسیم. 2 سیغے ایک طرف کرو اور 12. 2 سیغے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، خواہ ماضی ہوں خواہ مضارع ہوں. اور ماضی کے اندر بھی تو 2 سیغوں کا فاعل تلاش کرنا پڑتا ہے نا، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. مضارع کے اندر بھی 2 کا ہی تلاش کرنا پڑتا ہے، واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب. باقی 12 کا تلاش نہیں کرنا پڑتا. 9 جو ہے ان میں تو ضمیر بارز ہوتی ہے مضارع کے اندر، 9 میں ضمیر بارز ہوتی ہے اور 3 میں ضمیر مستتر واجب الاستتار ہوتی ہے. واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع متکلم. واحد مذکر حاضر میں انتا ہوتی ہے، واحد متکلم میں آنا ہوتی ہے اور جمع متکلم میں نانو ہوتی ہے. وہی اس کا فاعل بنتی ہے، وہی. تو مضارع کے اندر بھی 12 سیغوں کا فاعل تلاش نہیں کرنا پڑتا. ماضی کے اندر بھی 12 کا تلاش نہیں کرنا پڑتا، 2 کا ہی کرنا پڑتا ہے، خواہ ماضی ہو خواہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث. تو تجر جو ہے یہ سیغہ کون سا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا ہے. اس کا ہم نے فاعل تلاش کرنا ہے. تو طریقہ کار کیا ہے دیکھیں گے. یہ ابتدائے کلام میں ہے یا درمیانے کلام میں؟ ابتدائے کلام میں ہے یا درمیانے کلام میں؟ بتا تجر جو ہے یہ ابتدائے کلام میں ہے یا درمیانے کلام میں؟ درمیانے کلام میں ہے. کہاں ہے؟ درمیانے کلام میں. اور درمیانے کلام میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ 2 سیغے جو ہیں اگر ان سے پہلے مبتدا ہو تو یہ اس کی خبر بن رہے ہوں، اگر ان سے پہلے موصوف ہو تو یہ اس کی صفت بن رہے ہوں، اگر ان سے پہلے موصول ہو تو یہ اس کا صلہ بن رہے ہوں، اگر ان سے پہلے ذوالحال ہو تو یہ اس کا حال بن رہے ہوں، یا معطوف علیہ کا معطوف بن رہے تو پھر یہ درمیانے کلام میں ہوتے ہیں. بتاؤ تجر یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ موصوف کی صفت بن رہا ہے. موصوف کی موصوف کون ہے؟ حروف. اور صفت کون ہے؟ تجر. تو جب یہ 2 سیغے درمیانے کلام میں آ جائیں تو پھر ان کا فاعل ضمیر آتا ہے. پھر ان کا فاعل تو بتاؤ تجر یہ سیغہ واحد مؤنث غائب ہے. اب اس کا فاعل جو نکالیں گے ضمیر، وہ کیا ہے؟ ضمیر ہی یا ضمیر ہے. کیا ہے؟ کیونکہ سیغہ مؤنث کیا ہے تو ضمیر بھی مؤنث ہی نکالیں گے. سیغہ مؤنث کیا ہے تو ضمیر بھی اس کی نکالیں گے. تو کون سی ضمیر نکلے گی؟ ہی یا ضمیر. وہ اس کا کیا بنے گی؟ فاعل بنے گی. وہ اس کا آگے کیا لفظ آ گیا؟ الاسم. الاسم کی کون سی حالت ہے؟ نسبی حالت ہے. اس کی نسبی حالت کیوں ہے؟ یہ مفعول بھی ہے. یہ چلو اس کی اب ہم کرتے ہیں ترکیب اس جملے کی. ٹائم کافی ہو گیا. النوع قاعدہ بھئی آپ نے پڑھ لیا ہے.
یہاں دو معرفے اکٹھے آ جائیں، پہلے کو موصوف دوسرے کو، اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے، کبھی ترکیب مبتدا خبر والی بھی کرتے ہیں، النوع بھی معرفہ الاول بھی معرفہ، النوع موصوف، النوع الاول صیغہ واحد مذکر اسم تفضیل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، راجب سوئے موصوف، صیغہ اسم تفضیل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، اب خبر کون بنے گا؟ حروف۔ مبتدا خبر کے قواعد میں سے آپ لوگوں نے ایک قاعدہ یہ بھی پڑھا ہے کہ معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے، معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، نکرہ کو خبر بناتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں بھائی، النوع الاول یہ موصوف صفت ہے نا، یہ تو مبتدا ہو گیا، تو یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معرفہ ہے کہ نہیں؟ حروف نکرہ آ گیا کہ نہیں؟ یہ نکرہ آ گیا۔ اب ہم النوع الاول کو بنائیں گے مبتدا، حروف کو کیا بنائیں گے؟ اس کی خبر۔ اچھا، پھر آپ نے موصوف صفت کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی پڑھا ہے کہ نکرہ کے بعد جملہ آ جائے، نکرہ کے بعد تو نکرہ کو موصوف بناتے ہیں، جملہ کو صفت بناتے ہیں۔ حروفن معرفہ ہے نکرہ، نکرہ تجر جملہ ہے کہ نہیں؟ جملہ ہے۔ اب ہم نکرہ کو بنائیں گے موصوف، جملہ کو بنائیں گے صفت۔ پھر میں نے آپ کو یہ ضابطہ بھی بتایا ہے، جب مبتدا کی خبر جملہ ہو تو جملہ میں ضمیر کا ہونا ضروری، جب موصول کا صلہ جملہ ہو جملہ میں ضمیر کا ہونا ضروری، جب موصول اپنا موصول کا صلہ موصوف کی صفت جملہ ہو تو جملہ میں ضمیر کا ہونا ضروری، جب ذوالحال کا حال جملہ ہو تو جملہ میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جو پیچھے ذوالحال کی طرف یا مبتدا کی طرف یا موصول کی طرف یا موصوف کی طرف لوٹے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تاجر یہ بن رہی ہے صفت حروف موصوف کی، یہ جملہ ہے، اس جملے کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہے جو پیچھے موصوف کی طرف لوٹے۔ بتاؤ وہ عائد، وہ ضمیر، وہ راجع کون سے ہے؟ ہیا ضمیر ہے تجر کے اندر۔ اچھا، پھر آپ پر اعتراض ہو جائے گا بڑا زبردست، بڑا زبردست بھائی، تم کہتے ہو ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے، اس کا مرجع ہے حروفن، تو آپ نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت کا ہونا ضروری ہے، 5 میں سے بیک وقت 2 کا پایا جانا ضروری ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے 1 اور مذکر مؤنث میں سے 1، مذکر مؤنث میں سے 1۔ اب آپ دیکھیں بھائی، ہیا ضمیر جو ہے یہ واحد کی ہے، مرجع حروفن جمع آ گیا ہے، ہیا ضمیر مؤنث کی ہے، حروفن جو اس کا مرجع ہے وہ مذکر ہے، ادھر راجع اور مرجع کے درمیان مطابقت نہیں آدھنے جی، تسی پھنس گئے ہوئے دا جواب کی دیوں گے جی؟ شاباش، حروفن یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو حروف بھی واحد مؤنث، ضمیر بھی واحد مؤنث کی ہے، بات ٹھیک ہو گئی۔ چلیں جی، النوع موصوف صفت مل کر کیا بنا؟ مبتدا، حروفن موصوف، حروفن تجر صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد مضاعف ثلاثی، اسباب نصر ینصر، اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، راجع بسوئے موصوف، الاسم مفعول به، الاسم مفعول به، تجر فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصوف کون ہے؟ حروفن، حروفن موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو، اسے ہم نے خبریہ کہا ہے، انشائیہ نہیں کہا، کیوں؟ انشاء کی ہم نے 13 قسمیں پڑھی ہیں، ان میں سے یہ کوئی بنتی ہے؟ پھر میں نے کہا یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، جملہ فعلیہ خبریہ نہیں کہا، جملہ اسمیہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی پہلی جز اسم ہو، تو اس کی پہلی جز کیا ہے؟ اسم ہے، اس لیے ہم نے اس کو جملہ اسمیہ خبریہ کہہ دیا، جملہ اسمیہ خبریہ کہہ دیا۔